آپ نے ایک تو بڑا یہ اپنی ریزننگ کے حساب سے آپ نے بتایا کہ تشدد کی بات نہیں ہو رہی، ہاتھ پکڑ کے اندر لے آنا ہے، جس کو دوسرا سائڈ کا اینگل بھی ہے کہ ہمارے پاس بے تحاشا ایسی روایات موجود ہیں جہاں پہ رسول اللہ نے کسی کو نہیں روکا یا کسی کو سزا نہیں دی اپنی بیوی کو نیلا پیلا کر کے مارنے پہ. تو یہاں پر بھی کوئی ایک اسٹرانگ قسم کا ریبیوک نہیں آیا رسول اللہ کی طرف سے، جس کی وجہ سے اس کو یہ ایک بڑا مبہم چھوڑ دیا. پھر وہیں پہ بات آ جاتی ہے دربہنہ کا جو ورڈ ہے، اب یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ایک ورڈ یوز کر دیا. کیا ان کو اپنی فیوچر کا نالج تھا؟ انہیں نہیں پتا تھا کہ اس کے بیس کے اوپر کتنی اربوں کروڑوں عورتوں کے اوپر اذیت آنے والی ہے. اور لیکن حسن الیاس صاحب یا فراہی اسکول آف تھاٹ بعد میں آئے گا، وہ لوگوں کو بتائے گا کہ نہیں یار تھوڑا رکو ذرا، آپ غلط کام کر رہے ہو، یہ کام نہیں ہے. جی میں آپ سے ایک چیز عرض کرتا ہوں حارث بھائی، آنیسٹلی میں اس معاشرے میں رہتا ہوں، امریکن سوسائٹی میں بیٹھا ہوں، دنیا کی متمدن سوسائٹی، یہاں پر سوشل سائنسز کا ریفارمیشن ہوئی، دنیا کی ترقی یافتہ ترین سوسائٹی. آپ گوگل کریں، چیٹ جی پی ٹی سے جا کر پوچھیں، ڈومیسٹک وائلنس اور فزیکل ابیوز یہ انسانوں کا مسئلہ ہے. انسانی نفسیات جب ڈس ریگولیٹ ہوتی ہے، میری بیوی سائیکالوجسٹ ہیں، فیملی تھراپسٹ ہیں، کپلز کے ساتھ کام کرتی ہیں، میاں بیوی کے رشتے کو سمجھتی ہیں، جب تنازعات پیدا ہوتے ہیں ان کو جوڑتی ہیں. انہوں نے اس موضوع پر پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، میں ان سے ڈسکشن کرتا ہوں، روز ان کے پاس کپلز آتے ہیں. دنیا کے اندر یہ 4.5 ارب لوگ جنہوں نے کبھی زندگی میں قرآن کا لفظ بھی نہیں پڑھا، ان کے بھی ڈومیسٹک وائلنس موجود ہے. اس کا مسئلہ انسان کے اندر ہے. انسان مذہب کو اپنا کر بھی انسان رہتا ہے، اس کے جو مسائل، اس کی جو خرابیاں، اس کی جو نفسیات، اس کے اندر جو فائٹر جیٹ موڈ آن ہوتا ہے، اس کے اندر جو یو فنومنا ہے، اس کے اندر جو انسیکیورٹیز ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں ایک شخص کو مذہب کیا کرتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. مذہبی آدمی کیا کرتا ہے؟ مذہبی آدمی یہ کرتا ہے کہ جو غلط چیزیں اس کے ہاں پیدا ہو جاتی ہیں، پیدا ہونے کے بعد ان کو اپنے کانشیس کو مطمئن رکھنے، کیونکہ ضمیر تو اندر سے جھنجھوڑتا ہے نا آپ کو غلط کام کیا، اس کے لیے غلط مذہبی انٹرپریٹیشن کا سہارا لیتے ہیں. اس امریکہ کے اندر ڈومیسٹک وائلنس کے جو کیسز ہیں ان میں 50% کے قریب مرد اور 50% کے قریب عورتیں انوالو ہوتی ہیں. عورتیں مارتی ہیں شوہروں کو. یعنی کپلز کے اندر جب آپ ساتھ رہتے ہیں تو یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ انسان کا مسئلہ ہے مشترک. یہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی انسان کا مسئلہ تھا، یہ آج بھی انسان کا مسئلہ ہے. نہیں لیکن حسن بھائی فرق ہے نا اس میں، حسن تھوڑا سا اس میں فرق یہ نا، دیکھیں وہ تو شرابی بھی ہے نا، کوئی نشے والا ہو وہ بھی، لیکن وہ یہ تو نہیں نا کہہ سکتا کہ دیکھو جی قرآن نے مجھے اجازت دی ہے شراب کی. اب یہ ڈومیسٹک وائلنس کا جو ایشو ہے یہ اتنا ویگ ہو گیا کہ ہاتھ پکڑنے سے لے کے تھپڑ مارنے تک، اس کو نیلا پیلا کرنے تک، یہ اس کی گنجائش موجود ہے. نہیں تو ہم نے تو یہ کہا کہ قرآن نے نہ اس کو انیشیٹ کیا، نہ اس کی ترغیب دی، نہ قرآن مجید نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ اس کو اس حد تک پہنچا دو. بھائی قرآن نے ایک بات کی اپنے کانٹیکسٹ میں کہ اگر آپ نے تعدیب کر کے بھی خاندان کے ادارے کو بچانا ہے تو اپیل آپ کے سامنے خدا کی آ گئی. سوسائٹی کے اندر انحراف پیدا ہوتا ہے تو انسان کو اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ خود قرآن نے کہا ہے کہ اگر کسی کی حق تلفی ہوتی ہے یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہوتی تو آپ کو حق ہے آپ قانون بنائیں. قرآن کی یہ منافی نہیں ہے کہ آپ اسٹیٹ میں یہ قانون بنائیں. غامدی صاحب نے آج سے برسوں پہلے عورت کی تعدیب کے عنوان سے مضمون لکھا ہے، اس میں یہ بتایا ہے کہ یہ ایک تو انیشیٹ کر کے قرآن نے پہلے دن حق نہیں دیا. بھائی دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے سب کچھ یہ کر رہے ہوتے ہیں، فیملیز کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے. قرآن نے اس کو محدود کر دیا، اسٹیپس بتا دیے کہ یہ کام یوں نہیں کہ اس طریقے سے پہلے دن کر دو. یہ صورتحال ہے. جن لوگوں کو کہا وہاں پر کوئی کورٹس نہیں موجود، کوئی سسٹم نہیں موجود، کوئی معاشرہ اس طریقے سے نہیں موجود کہ آگے فیصلہ کرے، شوہر ہی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہ انصاف کا سسٹم بنایا تو جا رہا تھا نا، قاضی کا سسٹم بنایا تو جا رہا تھا نا. کیا یہ آیت میں ایسے نہیں بنتے سر؟ سسٹم بنتے ہیں جس وقت سوسائٹی اس جگہ پر پہنچ جائے. کوئی جیل کا سسٹم موجود تھا، مجسٹریٹ موجود تھے، بندے کو کوئی رکھنا ہوتا تھا، قاضی نے بننا تھا نا. لیکن قاضی نے نہیں، لیکن انصاف بہت عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سوسائٹی میں آئے، پریمیٹیو قبائلی سوسائٹی، بھائی وہاں تو وہ صورتحال تھی کہ جنگ میں جو قیدی پکڑ کے آ جاتے تھے ان کو بھی تقسیم کر دیا جاتا تھا. کوئی جیل ہی نہیں متمدن. یعنی ہم آج کے زمانے میں بیٹھ کے اس دور کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہاں پر کہاں اسٹیٹ نہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، پریمیٹیو قسم کی قبائلی ایک ریاست موجود ہے، کوئی مقننہ نہیں، کوئی انتظامیہ نہیں. یہ جو آپ کو تقسیم نظر آتی ہے تو آپ قانون سازی کریں، یہ قرآن کے بالکل خلاف نہیں ہے.
قرآن کی منشا کے عین مطابق حق تلفی ہو رہی ہے. آپ قانون بنا دیں کوئی شور, آپ نے اسکولوں میں بھی تو قانون بنایا بھئی ہماری سوسائٹی کے اندر آج سے 25-30 سال پہلے تک استادوں کو مارنے کی اجازت ہوتی تھی. استاد تو چھوڑیں, محلے میں کوئی بڑا بوڑھا نکل جاتا تھا, وہ بچیوں کے معاملے میں کہتا تھا دوپٹے کے بغیر جا رہی ہے. یہ سوسائٹی ہوتی تھی. ہمارے اپنے ملک کے اندر اس وقت قبائلی پورا ٹرائبل سسٹم موجود ہے, مشران ہیں بیٹھ کے فیصلہ کر دیتے ہیں, ملک بیٹھے میں, یہ سسٹم نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے حسن بھائی, وہ ہر زمانے کی لمیٹیشن اپنی نہیں, لیکن رسول اللہ تو ایک ریولوشنری تھے نا, اور آخری نبی کا بوجھ ہے. ہرگز نہیں, پیغمبر کا ہرگز یہ کہا, پیغمبر نے کوئی ریولوشنری کام نہیں کیا. یہ قرآن مجید کے اندر پیغمبر کی پوری سیرت کے اندر یہ لفظ مجھے دکھا دیں کہ رسول اللہ ریولوشنری تھے. رسول اللہ تو یہ کوئی نہیں, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے, آپ اس پہ ورڈ پہ فوکس نہ کریں, کہ وہ آخری نبی ہیں, وہ خدا کی حکم کے فائنل ترجمانی ہمارے پاس ایک انسان کے تھرو ہونے جا رہی ہے, اور اس کے بعد ہمارے پاس دروازہ بند ہو جانا ہے جہاں پہ ہاتھ کاٹنے کی سزا یا آپ ایڈلٹری صحیح نہیں ہے, ہوموسیکسوالٹی صحیح نہیں ہے, جہاں پہ یہ بڑے ایک, تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ اس آیت میں یہ مارو کی جگہ جو ان سے بات بند کرو, بستر الگ کر دو, پھر اپنے راستے الگ کر لو, کیا وہ زیادہ بہتر نہ ہوتا بجائے اس کے کہ یہ ایک بوجھ جو ہے اس کا کہ خاندانی نظام کو بچانے کا بوجھ جو ہے وہ عورت کے اوپر, ٹھیک ہے اگین آپ کی طرف سے ہاتھ پکڑ کے اندر لے آؤ, یا پھر ایز ویگ ایز اس کو تھپڑ مار کٹائی پہ لے جاؤ. یہ ویگنس جو رہ گئی اس سے حقیقی طور پہ کتنی عورتوں کے اوپر ظلم ہوتے چلے آئے, اور ابھی تک پاکستان جیسے ملک میں ڈومیسٹک وائلنس کا بل پاس کرنے پہ کون آتا ہے سامنے. اگین میں ان کو مولویوں کو اس لیے دوشی نہیں ٹھہراتا کیونکہ وہ جس کتاب کو پڑھ کے اپنی عقل سے جو وہ اخذ کر رہے ہیں, یعنی آنیسٹلی اسپیکنگ میں بھی اس کو پڑھتا ہوں, میرے بھی ذہن میں یہی آتا ہے کہ یہ تو بڑا ویگ ہے, اس پہ تو میں ہاتھ پکڑ کے اندر لے جانے سے لے کے اس کی بازو مڑوڑ بھی سکتا ہوں, اس کے اوپر اپنا اثر و رسوخ استعمال بھی کر سکتا ہوں, کیونکہ اس آیت کا پہلا حصہ بھی یہ ہے کہ میرے پاس اتھارٹی ہے, میں کیئر ٹیکر ہوں, میں ہوں اس گھر کا مالک. تو اس پہ سوال میرا آپ سے یہ ہے پلٹ کے کہ اگر انسان اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو آپ کی نظر میں قرآن مجید کو وہاں پر اس کی بھی اصلاح کرنی چاہیے تھی. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید لوگوں کے دینی عقائد کی صرف اصلاح کے لیے نہیں آیا. دنیا کے اندر جو لوگوں نے غلط رویے اختیار کر لیے ہیں, جو ان کے ہاں غلط نارمز ہیں, جو ان کے غلط اکنامک ماڈلز ہیں, دین ہمیشہ یہاں سے اپروچ کرتا ہے کہ اگر کوئی چیز تمہارے اخلاق پر اثر انداز ہو رہی ہے تو اس معاملے میں آپ کو اصولی رہنمائی کرے گا, اصولی ہدایت دے گا. جو معاشرے کی برائیاں خود اس زمانے کے کانٹیکسٹ میں موجود ہیں, جیسے غلامی ہے, وہ ایک معاشرتی برائی ہے, تو اس کے بارے میں دین نے جو لائے عمل اختیار کیا ہے وہ تدریج کا اختیار کیا ہے. وہ ایک دن میں ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آج کے اکنامک سسٹم میں میرے نزدیک سود حرام ہونے کے باوجود ایک دن میں ٹھیک نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ دنیا کی سوسائٹی اس کے اوپر کھڑی ہے. تو میں بھی تدریج کی بات کروں گا. دنیا کا ہر سسٹم کو ٹھیک کرنے والا آدمی بڑی جو سوسائٹی سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں تدریج کا نقطہ نظر اپناتا ہے. اس سوسائٹی میں انسانوں کے 10,000 اور مسائل ہوں گے. یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے. قرآن جن لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے آیا ہے وہ پیغمبر کے ماننے والی قوم ہے. اس نے انحراف پیدا کر دیا ہے. اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی تمہارے اس انحراف کی کوئی بنیاد نہیں ہے. ان کے اندر جو اخلاقی برائیاں موجود ہیں ان کو زیر بحث لایا جا رہا ہے. اس کے بعد قرآن مجید پرنسپل دیتا ہے, پروٹوکولز دیتا ہے, پیرامیٹرز دیتا ہے, اور انسانی عقل پر بھروسہ کرتا ہے. اگر قرآن مجید یہ کام شروع کر دیتا تو یہ میرے لیے باعث حیرت ہوتا کہ بھئی یہ کام آپ نے کیوں شروع کر دیا. مجھے آپ نے شعور دیا, میرے بارے میں کہا یہ دین تمہاری فطرت کے مطابق ہے, تمہارے اندر خیر و شر ودیت کر دیا, گویا مجھ پہ اعتبار ہی نہیں کر رہے. یعنی پھر تو قرآن مجید کو قیامت تک انسانوں کو جو مشکلات, مسائل, سوشل ایولز, پرابلمز پیدا ہوتی چلی آئیں, یہ سندھ کے اندر ستی کی رضا میں سارے مسلمان کر رہے ہوتے ہیں, یہ ونی کی رضا میں سب کر رہے ہوتے ہیں, چھوٹی عمر سے شادیاں کر رہے ہوتے ہیں, قرآن سے شادیاں صوبہ سرد, یہ 10,000 خرافات انسان پیدا کرتے ہیں. قرآن کا یہ موضوع نہیں ہے. قرآن یہ کرنے نہیں آیا. قرآن اخلاق کی معاملات میں آپ کو درست رکھنے آیا ہے. وہ شرک کو بھی اس زاویے سے لیتا ہے. اس زمانے میں جو برائیاں موجود تھیں انہوں نے اس کو تدریج کے ساتھ جہاں اصلاح ہو سکتی تھی ان کی اصلاح کی. یہ بات کہ انسان یہ کام کرتا ہے, بھئی مغربی معاشروں میں تو قرآن نہیں آیا نا, وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں. میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ آپ دیکھ لیں ملینز کی تعداد میں لاسٹ ایئر امریکہ کے اندر ڈومیسٹک وائلنس کے کیس فائل ہوئے. آدھی فریقین مرد ہیں, مرد آگے کہتے ہیں عورتیں مارتی ہیں, عورتیں کہتی ہیں مرد مارتے ہیں. یہ انسانوں کا مشترک مسئلہ ہے. تو قرآن نے جو بات کہی, جس موقع پر کہی,
وہ موقع کوئی اصلاح کا موقع نہیں ہے کہ انسانوں الگ سے بتایا عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، عورتیں مرد دونوں خدا کے حضور میں پیش ہوں گی۔ ہمارا تو پیغمبر وہ ہے کہ جس کی زبان سے آخری الفاظ جو نکلے ہیں وہ یہ ہیں کہ تم نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈرنا ہے۔ پورا قرآن ہمیں تنبیہ کرتا ہے، یہاں تک پیغمبر نے کہا بھئی یہ نازک آپ گینے ہیں، ان کے تو رویے اور مزاج اور شخصیت کو بھی بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ ایک خاص موقع ہے جس وقت کوئی شخص مجرم بن چکا ہے، وہ مجرم ریاست کے اندر ہوتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا، امریکہ اٹھتا ہے ڈیزی کٹر بموں سے آ کر 10 لاکھ قوم کو مار دیتا ہے کیونکہ اس کی نظر میں مجرم ہوتی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، کسی عورت کو ہاتھ لگانے کی قرآن نے اجازت نہیں دی۔ وہ عورت جو قرآن کی کونیٹیشن میں مجرم بن چکی ہے، خاندان کا ادارہ توڑ رہی ہے، نسل انسانی کو برباد کر رہی ہے، اس کے شوہر سے اپیل کی ہے کہ اس خاندان کو بچا سکتے ہو تو یہ کر کے بھی بچا لو۔ اس شوہر نے مسلمان ہوتے ہوئے ایک روایت پیدا کی، غلط استعمال کیا، وہ دین یہ کہتا ہے کہ اس حکم کو بین کر دینا چاہیے اور یہ کام اس کے اولو الامر اور ریاست کی طرف چلے جانا چاہیے۔ آج آپ قانون بنا لیں، مذہب کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ میری رائے ہے، آپ کو اس سے اختلاف کا حق ہے۔